صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ۔ کہ ہم دیکھتے ہیں اس نظر کا اثر ہے، ہمارے بولوں کا اثر ہے، ہماری نظر کا اثر ہے، ہمارے بولوں کا اثر ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ایک کچھ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ میں سائنس کا طالب علم ہوں، اسی سائنس پہ ہی میری ڈاکٹریٹ ہے۔ میں آپ کو دیکھنے کی صرف چیز عرض کرتا ہوں۔ ہماری سائنس میں ایک لفظ ہے ایسٹرل ورڈ، پوری دنیا میں یہ جو نظام ملکوت ہے، عالم ملکوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی نظر کا اثر ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ خود بتائیں، بہن کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ بیٹی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ایک پل میں نظر میں فرق آ جاتا ہے۔ ہماری نظروں کے اندر سے کچھ ریز نکلتی ہیں، وہ پوزیٹو بھی ہیں، وہ نیگیٹو بھی ہیں، ہماری نظروں سے۔ جیسے ہمارے بولوں سے بھی ریز نکلتی ہیں۔ گالی ایک بول تو ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ میٹھا بول ایک بول تو ہے، اندر ٹھنڈک کھول دیتا ہے۔ بول کا اثر زندگی پہ ہے، نظر کا اثر زندگی پہ ہے۔ میری اپکری کی لائبریری میں آپ جائیں، وہاں آپ ایک لفظ لکھیں انگلش میں، جادوئی لائبریری۔ میں نے وہ ساری کتابیں جمع کر رہا ہوں کی ہیں۔ ہمارے بعض اوقات علم کی کمی ہوتی ہے یا ہمارا نالج نہیں ہوتا اس موضوع پہ۔ ہم کہتے ہیں کیا انگریز پہ جادو نہیں ہوتا؟ انگریز پہ جنات نہیں آتے؟ انگریز کو نظر بد نہیں لگتی؟ انگریز پہ پراسرار دنیا نہیں؟ سچ پوچھیں، ایول آئی بیڈ آئی، سب سے زیادہ انگریز مانتا ہے نظر بد کو، کہ نظر کھا جاتی ہے اور نظر کا اثر ہوتا ہے، اور زندگی پہ، صحت پہ، نظام پہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں بیٹا خیال کرنا ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہو۔ اس واقعے کو یہود نے جتنا سائنس میں ریسرچ کی ہے آپ نہیں گمان کر سکتے کہ اتنے بڑے نبی ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر سائنس نے عجیب نظام بنایا۔ گورا بہت سمجھدار ہے، انگریز بہت عقل مند ہے، وہ دنیا کو بہت اچھے طریقے سے میرے خیال میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ انگریز کے بنائے ہوئے آج بھی سکر کے پل ویسے ہیں، ہمارے پل 2-4 ٹوٹ گئے ہوں گے۔ اس کی آج بھی سائنس ویسی ہے، اس کی آج کا نظام ویسا ہے، اس بھی آج کی دنیا ویسی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ 2 گروپ بنائے۔ اس کا حوالہ میں مختصر بات کروں گا، ابھی لمبی بات کر کے آیا ہوں۔ تو یہاں ہر سال ایک محفل ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے، ہر سال ایک برکت کا ایک نظام ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ سویڈن کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں انہوں نے 2 گروپ بنائے، 2 گروپ بنائے۔ ایک گروپ وہ تھا جس پہ علاج معالجہ ہے، ایک گروپ وہ تھا جس میں انہوں نے ایک بندہ تھا جس کی آنکھوں کا انہوں نے سائنسی تجزیہ کیا۔ میری کوشش ہوگی میں آسان الفاظ میں بات کروں۔ سائنسی تجزیہ کیا کہ اس کی آنکھوں سے ایسی خطرناک شعاعیں نکلتی ہیں، ایسی نکلتی ہیں جو انسان کو ایک پل میں دوہرا کر دیتی ہیں، بیمار کر دیتی ہیں۔ ایک ایسا بندہ انہوں نے لیا جس کی آنکھوں سے پوزیٹیو لہریں نکلتی ہیں، مثبت، شفائیات، میں لفظ استعمال کروں۔ اچھا، اس بندے کو کہا روز آیا کر، ان کو دیکھ کے چلا جایا کر، اور ایسے محبت کی نظر سے ایسے دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے شفائیہ لہریں نکلتی ہیں اور جس کی آنکھوں سے منفی نکلتی ہیں۔ دوسرے گروپ جو منفی گروپ بنایا تھا اس کو کہا تو آیا کر اور ان کو صرف منفی نظروں سے دیکھ کے چلا جائے کر، صبح اور شام۔
صبح اور شام ٹھیک 27 دن تک یہ عمل کرایا. اس کا ریفرنس نیٹ پہ موجود ہے. ٹھیک 27 دن یہ عمل کرایا. کون سا؟ جیسے ایک دوسرے لفظوں میں کہوں، ایک بندے کو کہا تو ان پہ اچھی نظر ڈال، ایک کو کہا تو بری نظر ڈال. اچھی نظر کا رزلٹ یہ ملا، جتنے بھی ذہنی مریض تھے، اعصابی مریض تھے، وہ سارے ٹھیک ہو گئے اور بغیر دوا کے ٹھیک ہوئے. جو بری نظر ہے ان کو علاج بھی کیا گیا، ان کی مطابق غذا بھی دی گئی. صرف بری نظر کی وجہ سے وہ ذہنی اور اعصابی مریض مزید مرضوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. اس لیے شریعت کہتی ہے، روحانیت کہتی ہے، جب بھی کسی محبوب چیز کو دیکھو بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو. یا ہم عام لفظوں میں ماشاء اللہ کہتے ہیں. عرب کے ملک میں ایک انوکھا لفظ ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ گاڑیوں کے پیچھے بھی اسٹیکر بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ ماشاء اللہ کی وضاحت سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. سائنس نے ریسرچ کی کہ ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کا حل کیا ہے. اب سائنسدانوں نے ریسرچیں کی، تحقیقات کی، انسان کے اعصاب پہ اور برین کے سیلز کے اندر نیورون اور ان کے خلیوں اور ان کے اندر کا نظام پہ ایک بات پہ پہنچے ہیں کہ انسان کے دماغ میں 10 ارب سیلز ہیں. 10 ارب ایک لمبی بحث ہے. اچھا، اس کے اندر صرف ایک سیل ہے جو متاثر ہوتا ہے، جس کا نام پڑ جاتا ہے ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس. اس ایک سیل کو ٹھیک کرنا ہے. اگر وہ سیل ٹھیک ہو جائے تو انسان صحت مند زندگی گزارتا ہے. اگر وہ سیل ٹھیک نہ ہو، انسان اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ معاشرے سے ڈپریشن کا مریض کٹنا شروع ہو جاتا ہے، یا معاشرے کے اندر اس کے مزاج کے اندر سختی، تلخی، جسے میں لفظ کہہ رہا ہوں، وہ بڑھ جاتی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں عدم برداشت کہتے ہیں. اس کے لیے پھر وہ ٹرنکولائزر ہے، نشہ ہے، سکون والی دوائیں ہیں، غذائیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹیبلٹ ہیں. اب انہوں نے کہا یہ ایک سیل کیسے ٹھیک ہو، ایک سیل کیسے ٹھیک ہو. اس ایک سیل کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر اور زندگیاں خرچ ہو. ریسرچ ہو رہی ہے. آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کچھ ورڈ ایسے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا، بول کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. بول کا زندگی پہ اثر ہے. گالی بول تو ہے، آگ لگا دیتی ہے، جو میں نے مثال دی ہے. وہ انہوں نے سارے لفظ جمع کیے جو لفظ اس سیل کو جا کے ٹھیک کریں، اس کا ٹریٹمنٹ کریں. اس لیے روحانیت کی دنیا میں فرمایا، ایک بات روحانیت کی دنیا میں وہ یہ فرمائی ہے کہ مریض کو جا کے تسلی دو. آپ کے بولوں سے اس کی زندگی اور صحت ملے گی. آپ کے بولوں سے مریض کو تسلی دو. اب وہ لفظ سارے جمع کیے، کرتے رہے. سال ہر سال کی محنت کے بعد جب وہ لفظ جمع ہوئے تو مصر کا ایک سائنسدان تھا. اسے کہا کہ یہ لفظ ہم نے جمع کیے ہیں، جو ان بولوں کو بولے گا اسے زندگی میں صحت ملے گی اور اس کا ڈپریشن، ٹینشن ختم ہوگا. مصر کے سائنسدان نے جب وہ لفظ دیکھے، پتہ چلا کہ وہ درود پاک تھا. درود پاک تھا. آج بھی سائنس کی دنیا میں اس کا حوالہ میں دے سکتا ہوں اور موجود ہے. میری 290 کتابیں بغیر ریفرنس کے نہیں ہیں. میرا نیٹ کا دنیا کا نظام ہے. فیس بک کی ریچ میری ماہانہ 12-15 کروڑ بغیر ریفرنس کے نہیں ہے کہ درود پاک ڈپریشن. اب بھی کہتے ہیں جس کو نیند نہ آتی ہو، جو ذہنی بے سکونی کا شکار ہو، جو پریشانی کا شکار ہو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے درود پاک پڑھتا رہے، پڑھتا جائے یا ایسے درود پاک پڑھتا جائے. ایسے ہے جیسے کہ نیند کا بٹن ہے اور سکون کا بٹن ہے. اب یہ بات میں پہلی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، پہلا ریفرنس آپ کو دے رہا تھا کہ سائنس ایک ایک لفظ پہ ریسرچ کر رہی ہے. سائنس ایک ایک لفظ پہ تحقیق کر رہی ہے. اور گورا بڑا سمجھدار ہے، اس نے ہمیں مغالطے میں ڈال دیا کہ کیا یہ جادو، جنات، یہ اثرات انگریزوں کو نہیں ہوتے، ہمیں ہی ہوتے ہیں. نہیں،
ان کی 300 کے قریب 350 سے زیادہ کتابیں میں اب تک اپنے نیٹ کی دنیا میں جمع کر چکا ہوں. ہزاروں صفحات ہیں جادو پہ، جنات پہ، نظر بد پہ، پراسرار دنیا پہ، پراسرار واقعات پہ. اس سے زیادہ کتابیں میں جمع کر چکا ہوں. میرا سبجیکٹ یہی ہے، میری فیلڈ سائنس ہے، اور سائنس پہ میں نے ہمیشہ سائنس کو کمپیریزن کیا ہے کہ کیا یہ ساری دنیا سائنس میں ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے. اب چھوٹا سا واقعہ، ہمارا جو بھی لفظ ہے ان لفظوں کو جدا کریں. آپ لفظوں کو، یاسین، سورۃ یاسین میں نا یاسین لفظ ہے، اس میں یا اور سین 2 لفظ ہیں اور نون ہے. یاسین 3 الفاظ ہیں. ان 3 الفاظ کو جدا کریں. جدا کرنے کے بعد ان کا سائنسی تجزیہ کریں. ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے بڑی جو لیبارٹری ہے PCSIR لیبارٹری ہے. PCSIR پاکستان کی جو سب سے بڑی لیبارٹری ہے. ہمارے دم والا پانی PCSIR کے کچھ سائنسدان آتے تھے، وہ دم والا پانی لے گئے. انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. انہوں نے اس دم والے پانی کا سائنسی تجزیہ کیا. میرے پاس وہ رپورٹ ہے. کہنے لگے کہ یہ کوئی ایسا پانی ہے جس میں حیرت انگیز طور پہ شفائیہ اثرات ہیں جس کو سائنس اپنی زبان میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن سائنس انالیسس کر سکتی ہے، تجزیہ کر سکتی ہے اس میں کیا ہے اور حیرت انگیز ہے. میں بات کر رہا تھا نظر بد کی، اس لیے فرمائے جس کو دیکھو جو آپ کی محبوب چیز ہے، وہ آپ کی کوئی محبوب چیز ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، انسان ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی محبوب چیز ہے، اس لیے دیکھتے ہی ماشاءاللہ کہو. کیوں؟ جب ماشاءاللہ کہیں گے، ماشاءاللہ کہنے سے ہی ایک طاقتور حیرت انگیز روحانی حالہ، غلاف، حصار، ڈیفنس وال ایک پل میں ایسے دائیں بائیں آ جاتی ہے. ایک پل میں دائیں بائیں آ جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ایک ٹیم ہے میری پوری، میں نے اس ٹیم کو اس کام پہ لگایا. انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی. اس کام پہ میری ٹیم کام کر رہی ہے پوری. اسلام، سائنس، جادو، جنات، نظر بد، سائنس کا اس کا کمپیریزن، موازنہ، اس پہ کام کر رہی ہے. ایک گورا انہوں نے مجھے دکھایا، وہ اپنی انگریزی لہجے میں، گورے والی لہجے میں پڑھ رہا ہے مسلسل ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اور نیچے مسلسل لکھا ہوا آ رہا ہے یہ دنیا کی آخری بیماری میں مبتلا تھا. اسے سائنس نے الفاظ جمع کر کے دیے. وہ الفاظ ماشاءاللہ ہے. کہتا ہے ماشاءاللہ پڑھتا ہوں، میری زندگی میں چین، سکون، بیماریاں، دوائیاں، روگ، علاج سب ختم ہو جاتے. میں نے کتنے لوگوں کو یہ عمل بتایا. جو شخص زیادہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس کو دیکھو اور ماشاءاللہ کرو. اور اگر اس سے بھی طاقتور چاہتے ہیں تو میں نے کہا ہے بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. قرآن کے میں الفاظ موجود ہیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. یقین جانیے کمال الفاظ ہے، کمال الفاظ ہے. اس پوری دنیا کی سائنس 3 چیزوں پہ آ رہی ہے. ایک تو غذا کے ذریعے علاج، دواؤں سے تھک گئی ہے دنیا، غذا کے ذریعے. اور غذائیں بھی کون سی؟ آرگینک، دیسی، جسے غذائیں کہتے ہیں. پوری دنیا چمڑے پہ آ رہی ہے لیدر کے نام پہ، سوتی لباس پہ آ رہی ہے کاٹن کے نام پہ. کارپیٹیں پھر سے اٹھ رہی ہیں ڈسٹ کے نام پہ کہ کارپیٹ سے ڈسٹ اٹھتی ہے، الرجی ہوتی ہے. کارپیٹیں پھر سے اٹھ رہی ہیں، فرش واپس آ رہے ہیں، خوبصورت فرش. ایک تو پوری دنیا اس پہ آ رہی ہے، پورا ورلڈ، پوری سائنس کہنا ہوں. دوسری سائنس جو ہے وہ مسلسل اس پہ آ رہی ہے کہ کیا ہمارے روگوں کا علاج دوا ہے؟ کوئی بول، کوئی کلام جسے ہم آیات، وظیفہ، تسبیح، دم کہتے ہیں، کیا وہ نہیں ہے؟ 2 چیزیں. تیسرا، پوری دنیا کی سائنس اس پہ آ رہی ہے جو عدم برداشت ہے. اس وقت پوری دنیا میں عدم برداشت، فرقوں کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، زبانوں کے نام پہ، علاقوں کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ جو نفرتیں ہیں، جس کا نام ہے لفظ عدم برداشت. کیا اس کا دنیا میں کوئی حل ہے؟ اس وقت پوری دنیا کی سائنس سب چیزوں پہ ریسرچ کر رہی ہے، لیکن ان 3 چیزوں کو مین ٹارگٹ اور ٹاپ آف دی لسٹ ہے. چونکہ میرا موضوع
पैरासाइकोलॉजी है, रूहानियत है। इसलिए मैं अपने मौजू को हमेशा नेट से लेता हूँ और रिसर्च से लेता हूँ और पुरानी अंग्रेज़ों की और नई किताबों से लेता हूँ, अपना मौजू लेता हूँ और इस पर मेरी टीमें पूरी काम कर रही हैं। इसी मौजू को मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की साइंस रूहानियत पे रिसर्च कर रही है। अब पूरी दुनिया में क्या बन रहे हैं? मेडिटेशन, मुराकबे, बैठो, और हद तक यहाँ तक वीपिंग सेंटर है कि ये बंदा रुलाओ इसको, या रोएगा तो ठीक होगा। और हम क्या कहते हैं? तन्हाइयों में बैठ के, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होती। मैं अभी थर के सफर में, उससे पहले बहावलपुर के डेजर्ट के सफर में आया हूँ। पूरी दुनिया की साइंस कहती है कि दुनिया का आखिरी डिप्रेशन, एंजाइटी का मारा हुआ हो, एक बोतल पानी दो, एक थैली में बाजरा दो और उसको डीप डेजर्ट में फेंक के आ जाओ। चंद दिनों के बाद वो सारी एंजाइटी खो बैठेगा, हर चीज उसका दिमाग लाजवाब हो जाएगा और एक नॉर्मल इंसान होगा। क्यों? तन्हाइयां। मैंने उस दिन मंदिर में गया, अभी उसका मैंने तर्जमा किया। मैंने कहा मंदिर दो लफ्जों का लफ्ज है, मन और दर। जब मन का दर खुलता है, ये अंदर का मन, मन की दुनिया, दिल की दुनिया, मन की दुनिया, तो फिर जब मन का दर खुलता है, यहाँ रोशनी आती है, यहाँ रोशनी आती है। हमारी जो वजीफे हैं, हमारी जो तस्बीहें हैं, हमारे जो औलिया और बुजुर्गों के मामूलात, मुराकबे हैं, साइंस इन सारी दुनिया को अपनी रिसर्च में ले चुकी है। मेरा यही मौजू है। मेरी पौने 2400 सफ़हात की किताब है मौलिजात के ऊपर। मेरी 1850 सफ़हात की किताब 1997 में छपी थी, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस के ऊपर। साइंस तो इस पूरी दुनिया में इसके ऊपर आ चुकी है। छोटे छोटे लफ्ज़, मैंने छोटे छोटे लफ्ज़ को समझाने के लिए लफ्ज़ गाली इस्तेमाल किया है। क्या गाली देने से इंसान की ज़िंदगी में क्या चेंज आती है? सोचें तो सही। लफ्ज़, एक बंदा कहते बोल से कुछ नहीं होता। एक बात क्या सुनो, मेरे पास ना ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा लिखा एक बंदा आया, मुझे कहने लगा ये फूंक से क्या होता है, ये आप दम करते रहते क्या होता है? बहस कर रहा था। मेरे मिजाज में बहस नहीं, मजहब, मसलक, फिरके सारे मेरे हैं, सब मेरे सीने के हैं, सब मेरे सरों के ताज हैं। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। फिर आया, फिर आया, फिर आया। मैंने एक लाहौरी जवान को तैयार किया उसका जवाब देने के लिए। मैं कहा जब मेरे आए ना तो चुप करके आप इसको फूंक मार के चले जाए, खत्म। इसको ना फूंक मारना और चले जाए। अच्छा, वो आया, बहस कर रहा था और रूट लैंग्वेज में मुझे नहीं, वो जिंदगी नहीं दी। हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। मैं मुहज़्ज़ब अंदाज से उसे, ये हमारी कई बार की मीटिंग के बाद जवान आया, भूख मार के उसने ऐसे देखा। मैं कुछ छोड़े, कोई मसला नहीं, अब बात करें। वो लॉजिक दलाइल दे रहा था कि आपकी भूखों से क्या होता है, दुनिया पागल है, अंग्रेज। और मैंने फिर उसको अंग्रेज की बुक्स में भूखों की लॉजिक दिखाई। कुछ माना, फिर भी नहीं मान रहा था, लेकिन एक चीज से मान गया जो मैंने अब तरीका किया। थोड़ी देर बात हुई, लाहौरिया आया जवान, उसको फूंक मार के फिर चला गया, ऐसे गाँव से कड़वी नजरों से देखा। ये क्या है? मैं क्या छोड़ें, आप बात करें, इसको छोड़ें। अब वो कॉन्शियस था कि बंदा आएगा। दाएं बाएं मैं बात भी कर रहा था और दाएं बाएं झांक भी रहा था। वो लाहौरिया बड़ा शातिर था, फिर आया फूंक मार, क्या कब बदतमीजी है, गुस्से में आ गया। मैंने कहा ये फूंक का असर हुआ है। आप कहते हैं फूंक से होता ही कुछ नहीं। अच्छा, हमारी बातें हो ही रही थी, लाहौरी आया और फूंक मारी ना तो आग भांबड़ मच गया, आग लग गई। अब शेखुल वज़ाइफ बने फिर रहे हैं, ये बदतमीज लोग इकट्ठे किए हुए हैं, क्या इकट्ठे किए हुए हैं? मैं सुनता रहा ठंडे दिल से, खामोशी से। जब आग खत्म हो गई, मैंने कहा यही आग लगती भी है, फूंकों से बुझती भी है। फूंकों से आग लगती भी है और बुझती भी है। याद रखिएगा, एक बात बता दूं, जब साइंस पूरे उरूज में चली जाएगी, इस वक्त साइंस पूरे उरूज में है, जो चीज़ गोरा अपने इस्तेमाल से ख़त्म कर देते हैं हमारे पास, वो आती है, हम समझते हैं शायद नई इजाद है, वो उसके इस्तेमाल में पुरानी हो जाती है, हट जाती है। हटना समझते हैं, हट जाती है। ये जो लफ्ज़ है ना, माशाअल्लाह, ताकतवर लफ्ज़,
سائنس کہتی ہے کہ اس کے ارد گرد ایک دیوار بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں پیٹرن ہے انرجی کا، جسے ہم نور کہتے ہیں، جسے ہم روح کہتے ہیں، جسے ہم روحانیت کہتے ہیں، جسے ہم نورانیت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیٹرن ہے انرجی کا، صرف لفظ کس کہنے سے؟ ماشاءاللہ کہنے سے۔ ہمارے بولوں پہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بولوں میں یہ بے ساختہ نکل آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ بے ساختہ نکل آتا ہے۔ میں نے گورے کی جب ویڈیو دیکھی نا، وہ اپنے گورے کے انداز میں اپنی انگریز جو ہے عربی کو اپنے خاص انداز میں بولتا ہے، اس انداز میں ماشاءاللہ 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 کہہ رہا۔ بھئی کیوں کہہ رہا تو؟ کہنے لگا یہ سائنسدانوں نے مجھے یہ لفظ دیے ہیں اور کہا تو یہ لفظ پڑھ، تیرے روگ، تیری بیماریاں، تیری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ اور آخری بات اور دعا بس مختصر یہاں، میں کالج میں پڑھتا تھا، میڈیکل میں، ساری عمر کو ایجوکیشن میں پڑھا، عالم حافظ قاری ہونے کی حسرت رہ گئی، اس لیے ان کے دل میں محبت ہے۔ ہمارے یہاں ایک سر ہوتے تھے، ان کی ٹانگیں نا ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے ٹوٹی ہوئی ہیں، لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ اچھا وہ تیز چلتے تھے، بہت تیز، اور سب کو کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سب کو یہی لفظ کہتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، کچھ سال 6 مہینے میرا بھی صبح شام کالج کے لیے گزرنا ہوتا تھا، ان کا بھی کوئی گزرنا ہوتا تھا، ان کی دکان ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے پوچھا آپ ہر بندے کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس نے جو مجھے اپنا قصہ سنایا وہ آج آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہ لگا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میرے اوپر سے ویل اور میرا نچلا حصہ چورا چور ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر کہ تیری نچلی ٹانگیں کاٹنی پڑے گی۔ یہ اس نے کہا میں کبھی نہیں کٹواؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ جسم کے ساتھ مردہ ہے، ختم ہو جائیں گے، مجھے ساری عمر گھسیٹنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا میں اپنی زندگی میں کبھی ٹانگیں نہیں کٹواؤں گا، کچھ ہو جائے۔ حتیٰ کہ مجھے گھر بھیج دیا، اجابت کا، پیشاب کا، حاجت کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، اور میں ایک زندہ لاش تھا، چونٹی کاٹ رہی ہے، مکھی بیٹھی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے، سیانے سمجھدار، اور یہ صاحب جو ہیں یہ کالج کے ایک سینئر پروفیسر تھے، جو میں جن کی بات کر رہا ہوں، فزکس کے، جن کی میں بات کر رہا ہوں، جو سلام کرتے تھے، جن کی ٹانگیں ایسی تھی جیسے لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، انبیلنس چال، بڑی تیز۔ کہنے لگے کہ صاحب مجھے ملنے آئے اور کہنے لگے گھر تو ویسے پڑے ہو، ویل چیئر پہ بیٹھ کے دروازے میں بیٹھ جایا کرو، جو تمہیں ملے اس کو سلام کیا کرو، کوئی ایسا اللہ کا نیک ولی ہوگا جو تیرے سلام کا جواب دے گا، تیرا کام بن جائے۔ کیوں؟ سلام دعا ہے، السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو۔ سلامتی سے مراد عذاب ٹلے رہیں، بلائیں ٹلی رہیں، مصیبتیں ٹلی رہیں، آفتیں ٹلی رہیں، نقصان ٹلے رہیں، تیرے دشمن ناکام رہیں، تجھے عزتیں ملیں، تجھے خیریں ملیں، برکتیں۔ سلامتی میں ساری چیزیں سلامتی کو ڈھانک لیتی ہیں، سلامتی ہر چیز کو ڈھانک لیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سلامتی ایک چھتری ہے۔ السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو۔ اگر اس نے کہہ دیا وعلیکم السلام، تجھ پہ بھی سلامتی ہو اور کوئی قبولیت کی گھڑی ہوگی، یا اس کے بول ایسے ہوں گے وہ قبول ہو جائیں گے، یا اس کا لفظ ایسا ہوگا، یا وہ لمحہ ایسا ہوگا۔ کیوں فرمایا؟ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یا اللہ کوئی اور ہی مانگ لیتا، کوئی قبولیت کی گھڑی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یا آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے انہوں نے یہ ساری ترتیب بتائی۔ جو صاحب سیانے آئے ملنے کے لیے، گھر پڑا ہوا ہے، ویل چیئر بیٹھ کے دروازے بیٹھ، جو آئے اس پر سلام کر، جواب کوئی دے نہ دے، تیرا کام سلام کرنا ہے۔ کہ ان کی یہ دلیل مجھے سمجھ آ گئی۔ میں دروازے پہ مجھے بٹھا دیتے تھے، جو آتا تھا میں سلام کرتا تھا۔ پھر میرا خیال آیا 7 چوک ہے گلیوں کا، وہاں بندے زیادہ گزرتے ہیں، اگر میری ویل چیئر وہاں چلی جائے تو زیادہ میں لوگوں کو سلام کروں گا، کیا پتا کوئی خضر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی کلندر ہو، کوئی نقیب ہو، کوئی نجیب ہو، کوئی ابرار ہو، کوئی ہستی ہو، میرے ہاں میری نظر نہیں دیکھتی، اس کریم کی بارگاہ میں کون ہے؟ رجال الغیب ہوتے ہیں، ایسے غیبی نظام پہ لوگ چلتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوتا ہے۔ تو کہا میں چوک میں بیٹھا، میں نے سلام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی ماہ کے بعد مجھے چونٹی کا احساس ہوا اور مکھی کا احساس ہوا۔ بات میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے مجھے،
اور پھر میرا احساس، میری حصیں آنا شروع ہو گئی، آنا شروع ہو گئی، آنا شروع ہو گئی، اور پھر میں واکر بیساکھیاں اس کے سہارے کرتے کراتے میں نے اپنے سلام کو بڑھا دیا۔ اور کیوں؟ یاد رکھیے گا، یہ جو سلامتی ہے نا، رحمت ہے، یہ ٹریول کرتی ہے نسلوں میں۔ انہیں کہ جی یہ کوئی بزرگ کی اولاد ہے، اس کے منہ سے نکلا خیال کرنا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس بزرگ کو کسی کی دعا ہے، جو منہ سے نکل جاتا ہے ہو جاتا ہے۔ سلامتیاں ٹریول کرتی ہیں اور لانتیں بھی پیچھے ٹریول کرتی ہیں۔ کہتے ہیں میری ہر بگڑی، ہر اچھی بگڑی بن جاتی ہے، ہر گلیاں بند ہو جاتی ہیں، ہر راستے کسی فقیر کی بد دعا مجھے کھا گئی ہے، کھا گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، قوم عاد اور سمود پہ جو عذاب آیا تھا، آج بھی سائنس نے ریسرچ کی ہے، سائنس نے، اور کہا کہ وہ عذاب کی نیگیٹو ریز آج بھی موجود ہیں۔ وہ عذاب نہیں کہتے، سائنس اس کو نیگیٹو اور پوزیٹو کہتی ہے، وہ عذاب نہیں کہتے، آج بھی موجود ہیں۔ جو گزرے گا، جو وہاں رہے گا، وہ برباد ہوگا، بیمار ہوگا، تکلیفوں میں مبتلا ہوگا۔ اور بیماریاں باقاعدہ بتائی ہیں قوم عاد اور سمود پہ جو اللہ کا عذاب آیا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے سلام کرنا شروع کر دیا، سلام لوٹنا شروع ہوا۔ اب عالم یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی تیز نہیں چل سکتا، وہی ٹانگیں جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، وہی انجڑی ٹانگیں میری ہیں۔ اس سلام اور سلام لوٹ کے میری طرف آیا۔ ہمیں اپنی زندگی میں سائنس کو داخل کرنا ہوگا، اس کی ایک وجہ ہے، یاد رکھیے گا۔ سورج چمک رہا ہے نا، اس چمکتے سورج کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا میرے خیال میں وہ اپنی ذات کا انکار کرے گا۔ میں نے اپنی روحانی دنیا میں سائنس کو داخل کیا ہے اور سائنس سے استفادہ کیا ہے، اور بعض بے شمار چیزیں میں نے سائنس سے سیکھی۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ سائنس کے اوپر میری ایک کتاب ہے جو 1850 صفحات کی ہے، سائنس نے میری دوسری کتابیں 2400 صفحات کی ہیں، کل میری 290 کتابیں ہیں۔ سائنس نے روحانیت کو لیا ہے اور مراقبے کو لیا ہے، اور ہماری روحانیت ان وظائف کے اندر جو کائنات چھپی ہوئی ہے، نیگیٹو اور پوزیٹو، اور ویز کی شکل میں، ایسٹرل ورلڈ کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں، سائنس اس کو لے کے چل رہی ہے۔ ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ساتھ ہوتے تھے نیٹ پہ، سلطان محمود بشیر صاحب، سلطان محمود صاحب ایٹمی سائنسدان ہیں۔ ان کی آپ سائنس اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے سارے وظائف کی سائنس کو بیان کیا ہے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے، جب بھی کسی محبوب چیز کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں۔ ٹھیک؟ کیا کہیں گے؟ سائن کو دیکھ کے سارے ماشاءاللہ۔ یا رب لک الحمد کما بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ پروردگار عالم ہمیں روحانیت کی دنیا، خیر کی دنیا عطا فرما، اس گھر کو آباد و شاد فرما، ان کی نسلوں کو آباد و شاد، ہر میلی نظر سے بچا، عزت کے ہمیشہ تاج پہنا، عافیت اور برکت عطا فرما، کبھی کسی کا منگتا نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور بھکاری اور مجرم سائل بنا، بس معاف فرما اور رحم فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وإطرتہ اجمعین آمین برحمتہ۔